اب بات کر لیتے ہیں دوسرے مقام کی۔ وادی کشمیر کے دوسرے علاقوں کی طرح آج اونتی پورہ کے 2 بلاکوں میں بھی ڈی ڈی سی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ دونوں بلاکس میں ووٹروں کی کل تعداد 36,000 کے قریب ہے اور یہاں 11 امیدوار میدان میں ہیں۔ انٹرنیٹ کی خدمات کو جزوی طور پر معطل کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے منظور جڑ رہے ہیں مزید تفصیلات کے ساتھ۔ منظور، اس وقت پولنگ بوتھ پر کیا نظارہ آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ کتنی فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے اب تک؟ جی سنا، اگر ہم سویرے کی بات کریں، سویرے جو لوگ تھے مطلب گھروں سے باہر نہیں آ رہے تھے کیونکہ شدید سردی تھی۔ جو اونتی پورہ ہے سرد علاقہ مانا جاتا ہے، یہاں شدید سردی تھی جس کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل آ رہے تھے۔ اب ہمیں کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملا کہ اب لوگ گھروں سے باہر آئے ہیں اور اپنا جو قیمتی ووٹ ہے وہ کاسٹ کر رہے ہیں۔ سیکورٹی کے بھی بڑے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ علاقے میں کوئی پریشانی درپیش نہ۔ تو کل ملا کر دیکھا جائے تو اب لوگ جو ہے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ سنا جی بہت شکریہ سید، آپ کے ساتھ پھر سے جڑیں گے منظور ہمارے ساتھ تفصیلات بتانے کے لیے۔ فی الحال رخ کر لیتے ہیں ڈوڈا کا۔ ڈوڈا کے مرمت حلقے میں بھی ڈی ڈی سی چناؤ کے چوتھے مرحلے کی پولنگ جاری ہے۔ یہاں بھی پولنگ مراکز پر لوگوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ٹھنڈ کے باوجود لوگ پولنگ مراکز پہنچ رہے ہیں اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عاطف لون فون لائن پر موجود ہیں۔ عاطف، ٹھنڈ کو لوگ درگزر کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں پولنگ بوتھ پر موجود ہیں۔ اس وقت پولنگ بوتھ پر کیا کچھ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی سنا، میں آپ کو بتا دوں چوتھے مرحلے کی اگر ہم بات کریں گے، یہاں پر ضلع ڈوڈا میں آج ایک ہی بلاک میں جو ہے ووٹنگ ہو رہی ہے، بلاک مرمت میں۔ یہ کافی دور دراز علاقہ ہے، یہاں پر جو ہے کافی سردی کے باوجود بھی جو لوگ آج صبح سے ہی اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہمیں جانکاری ملی ہے لگ بھگ 70% کے قریب جو ہے یہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور ابھی بھی لوگ جو ہے یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا جو ہے مرد خواتین خاص کر جو یوتھ ہے یہاں کا، وہ اس ڈی ڈی سی الیکشن کو کافی اچھے نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو کافی امیدیں ہیں کہ ان الیکشنز کے بعد جو ہے خاص کر بے روزگاری دور ہوگی، کیونکہ اس ایریا میں جو ہے ڈیولپمنٹ کے کافی بڑے پروجیکٹ تھے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر سدما دیو ٹنل ہے، کیونکہ وہ بھی اگر اس ایریا میں شروع ہوتا ہے تو یہاں کے نوجوانوں کو اس میں روزگار مل سکتا ہے۔ وہیں ضلع کشتواڑ کی اگر ہم بات کریں گے، یہاں پر مغل میدان اور اندروال میں جو ہے 2 بلاکس میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے دونوں بلاکس میں جو ہے لیڈیز کینڈیڈیٹ کی جو ہے یہاں پر وہ سیٹ ہے، تو یہاں پر اگر دیکھا جائے شیڈول ٹرائبس کے جو ہے ووٹرز کافی ہے۔ لیکن اس ایریا کی اگر ہم بات کریں گے، ضلع کشتواڑ کے جو مغل میدان اور اندروال ہے، یہ کافی دور دراز علاقہ ہے۔ ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے، لیکن کے راستے کہیں نہ کہیں ڈوڈا سے اس علاقے سے دور ہیں ابھی، اور اسی لیے عوام اپنے ذہن میں ان تمام چیزوں کو رکھ کر پولنگ بوتھ پر پہنچ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپڈیٹ فراہم کرنے کے لیے۔ باندی پورہ کی بات کر لیتے ہیں تو باندی پورہ میں بھی چوتھے مرحلے کی پولنگ جاری ہے۔ صبح سے ہی لوگ پولنگ مراکز پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں صبح سے ہی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ پولنگ مراکز پر لوگوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو صبح 7 بجے سے ہوا پولنگ شروع ہوا، ووٹنگ کا عمل دوپہر کے 2 بجے تک جاری رہے گا۔ محمد سعید ہمارے ساتھ باندی پورہ سے جڑ رہے ہیں۔ محمد سعید، کچھ آدھا گھنٹے صرف بچے ہیں، اس وقت کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں پولنگ بوتھ پر آپ؟ دیکھیے سنا، اگر ہم باندی پورہ کی بات کریں گے تو یہاں پہ صرف آج ایک آلوسا بلاک ہے، وہاں پہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ صبح سے جاری ہے، اور تمام پولنگ مراکز پہ ہم نے دیکھا کہ ووٹروں کی لمبی قطاریں اس وقت بھی موجود تھے اور اس وقت بھی لوگ آ رہے ہیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ سنا، یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ووٹروں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اپنا ووٹ شروع سے ہی استعمال کرتے آئے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا گلہ تھا کہ ان کے جو مسائل ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ووٹ ڈالتے رہیں گے، جمہوریت کو مضبوط کرتے رہیں گے تاکہ جو ان کا پیغام ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچے اور ان کے جو مسائل ہے وہ حل ہو سکے۔ جی سنا، آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھ چڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ عوام پولنگ بوتھ پر موجود ہیں۔ اگر ووٹنگ پرسنٹیج کی بات کریں گے تو کیا کچھ ووٹنگ پرسنٹیج اب تک ریکارڈ کی گئی ہے سعید باندی پورہ؟ دیکھیے سنا، باندی پورہ میں فی الحال جو ہے اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں 45% کے قریب لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ حالانکہ اگر یہ ووٹنگ کا ٹائم صرف 2 بجے تک ہے، لیکن جو ووٹران ابھی بھی قطاروں میں پولنگ مراکز کے اندر ہے ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں
पिछली मर्तबा जो यहाँ पे पोलिंग हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई थी, और आज भी यहाँ पे जो है पोलिंग की शरह वो 50 या 60% के करीब रह सकती है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सईद, और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। पुंछ की बात कर लेते हैं तो पुंछ में भी पोलिंग का अमल जारी है। लोगों में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। ठंड के बावजूद लोग पोलिंग मराकज पहुंचकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं राजौरी में भी पोलिंग का अमल लगातार जारी है। पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। सिर्फ आधा घंटा का वक्फा बचा हुआ है। आप अपने घरों से निकल सकते हैं और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लोग सुबह से ही पोलिंग मराकज पर हालांकि पहुंचकर अपना वोट डाल रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब शोपियां में भी आज चौथे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। चौथे मरहले में अभी तक काफी कम वोटिंग शोपियां में हुई है। गुज़िश्ता मरहलों के मुकाबले आज शोपियां में पोलिंग की शरह काफी कम है। बेशतर पोलिंग मराकज पर काफी कम तादाद में वोटर नजर आए हैं। अगर बडगाम की बात करें तो बडगाम में भी डीडीसी इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत पोलिंग का अमल जारी है। चरार शरीफ के सुरस्यार ब्लॉक में पोलिंग जारी है। इस ब्लॉक में 64 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इस ब्लॉक में 21,230 वोटर वोटिंग के अहल हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बडगाम से जुड़ रहे हैं समी। ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। समी, सिर्फ आधा घंटे का वक्फा बचा है। इस आधा घंटे के वक्फे में क्या भीड़ बढ़ रही है? वोटरों की तादाद ज्यादा दिखाई दे रही है वोट कास्ट करने देखिए, हम सुबह से ही देख रहे हैं। जब हम पोलिंग मराकज पर पहुंचे, सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, तो लोगों की एक बहुत भीड़ वहां पे देखने को मिली, क्योंकि जो लोग हैं वो सर्दी के बावजूद अपने घरों से निकले और वहां पोलिंग मराकज पर पहुंचे अपना वोट डालने के लिए। मुद्दा और मकसद यही था कि जैसे हम कहते आ रहे हैं अपने नाजरीन को कि लोगों का कहना है कि जो इलाके है, जो सियासतदानों ने उन्हें वादे किए थे वो वफा नहीं हुए वो वादे। तो उसके बाद जो है डीडीसी चुनाव और पंच और सरपंच इलेक्शन यहाँ पे आए, तो उसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं अपने इलाके के। उन पे अब यही तवक्को की जा रही है कि ये इलाके की खिदमत करेंगे, ये इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और इसीलिए लोग अब पोलिंग मराकज पर आए हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। कई लोगों से हमने बात की, हालांकि बुजुर्ग लोग भी शदीद सर्दी के बीच पोलिंग मराकज पर पहुंच रहे हैं। उधर बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बारामुल्ला के बोनियार और नादराव ब्लॉकों में भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सज्जाद जुड़ रहे हैं। सज्जाद, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ पर? जी सना, सुबह की बात मैं बता दूं कि लोग बिल्कुल कम तादाद में निकले थे पोलिंग बूथ पे। बोनियार ब्लॉक और नारवा ब्लॉक जो है बारामुल्ला का, वहां पे आज चुनाव हो रहे हैं। और लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तादाद में इजाफा होता गया और लोग घरों से निकल के अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जो है वोट डालते हुए देखे गए। और वोटरों से हमने बात की, वोटरों का यही कहना था कि चूंकि ये एक नया अमल है, नया डीडीसी इंतखाबात पहली बार हो रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि इन इंतखाबात से जो इनके नुमाइंदे हैं, जो लोकल ही नुमाइंदे हैं इनके, वो उनके काम करेंगे। हमने बात की बोनियार इलाके में, कई लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि 21वीं सदी में भी हम बिजली, पानी और सड़क के लिए बुनियादी सहूलियात उन तक नहीं पहुंच पाई है, और इन्हीं तमाम चीजों को जहन में रखकर, नजर में रखकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि 21वीं सदी में पहुंच गए हैं लेकिन बुनियादी सहूलियात उन तक अभी तक नहीं पहुंची। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सज्जाद जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं news18urdu.com पर, और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए news18